تک کو غلط ہٹایا، اس کے نتائج انہوں نے یہ بھگتے کہ ان کی حکومت چلی گئی۔ اب آئیے دوسری غلطی انہوں نے کیا کی، وہ یہ کہ جب آپ کو اتنا مجمع مل گیا اور اتنی آپ کو ہیوج سپورٹ مل گئی تو آپ کو اس کو بہت پازیٹیو لے کے چلنا تھا، اپنی کور ٹیم سے ڈسکس کرنے کے بعد فیصلے کرنے تھے۔ آپ نے فیصلے پہلے کیے، کور ٹیم کو بعد میں پتہ چلا۔ اب یہ دیکھیے جو حشر آپ کے سامنے آیا ہے کہ کتنے اچھے اچھے خاندان کے لوگ جو ہیں آج جیلوں میں ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ اس کا پہلا سبب آپ کے غلط فیصلے ہیں۔ آج بھی اگر آپ بیٹھ کے یہ اعلان کریں کہ ہاں بھئی یہ غلطی ہوئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی درستگی کریں، درستگی کا ٹائم ہر وقت ہوتا ہے۔ بلکہ عدالت نے سر موقع بھی دیا تھا کہ آپ مذمت کر لیں۔ فیاض صاحب، آپ ابھی موروثی سیاست کی بات کی، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے سر، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، ان میں موروثی سیاست ہم نے نہیں دیکھی، تو اب ایم کیو ایم جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر کیا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں اس وقت کیا مماثلت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ بہت شکریہ بھائی جان آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے خیالات بتانے کا مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی جو محسن کاظمی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ایک پروگرام میں پہلے بھی ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو یہ اس ٹائم انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ شاید اگر اس ٹائم سے یہ ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہوتے تو شاید عمران خان کو سمجھ میں آ جاتی۔ خان صاحب کو بہت سارے لوگ اس ٹائم تو خان صاحب کی ہر بات کو انڈوز کیا جا رہا تھا، خان صاحب کے ہر فیصلے کو اندھی تقلید کی طرح انڈوز کیا جا رہا تھا۔ یہ لیڈر جو آج عمران خان کو چھوڑ کے انقلابی لیڈر جا رہے ہیں، آپ ان کی ٹون دیکھ لیتے بھائی، آپ کو غلط کہنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے غلط کو غلط کہا ہے اور اس جرات مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ الگ ہو گئے جب ان کے جو بانی ایم کیو ایم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی سیاست کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، مسائل پہ بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر قوم کی حیثیت سے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، ہم ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جیسی صورتحال ہو چکی ہے؟ تحریک انصاف بھی اب جو ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار؟ نہیں، ایک جیسی صورتحال نہیں ہے نا، ہم نے تو الگ کیا نا بھائی۔ یہ بانی جو تھے، جو خود ساختہ بانی تھے ایم کیو ایم کے، وہ یہی نعرے لگاتے تھے نا۔ وہ بھی عمران خان کی طرح جرنیلوں کو صبح شام گالیاں دیتے تھے، جرنیلوں کے بارے میں صبح شام بکواس بازی کرتے تھے، ان کی کتنی آڈیوز ہیں، وہ کیا طوفان بدتمیزی انہوں نے بھائی ایم کیو ایم کے لیڈروں نے الگ کیا نا ان کو اپنے آپ سے۔ جب انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے نعرہ مارا اگست میں، تو انہوں نے الگ کیا نا۔ تو اگر یہی فیصلہ عمران خان جب یہ باتیں کر رہے تھے تو سب ان کی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ یہاں پہ ایک الگ چیز تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ سارے جو ایم کیو ایم کے رہنما تھے وہ ایک جگہ چلے گئے، لیکن یہاں پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ فرق علیحدگی اختیار کر لی، مجبوری میں کرنی پڑی نا۔ اگر یہ کام وہ پہلے کر لیتے تو شاید عمران خان اتنا آگے تک نہیں جاتے تھے۔ جب ان کو کوئی شٹ اپ کال دینے والا نہیں تھا تو وہ پھر تو یہ تو ہونا تھا نا یار۔ اب یہ کس نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی نے کیا۔ اب یہ جس طریقے سے محسن کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک الگ بات ہے، الگ بات نہیں ہے نا بھائی۔ آپ یہ مانو یہ کام پی ٹی آئی والوں نے کیا۔ اب ریاست اگر اس چیز کو نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، نہیں غلط ہوا ہے، مگر یہ چیزیں اس ٹائم کہنے والی تھی نا جب وہ جرنیلوں کو گالیاں دے رہے تھے، جب وہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، جب وہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے سر یہ باتیں کہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں سمجھ میں آتا۔ پارٹی کے اندر سے لوگوں نے نہیں کی نا، وہ تو وہی زبان دیکھیں۔ اگر لیڈر غلط ہے، لیڈر نفسیاتی ہے، لیڈر پاگل ہے، لیڈر پرفارم نہیں کیا اس نے، وہ اس چیز سے اس کو الگ پھر کر لینی چاہیے۔ اچھا سر، ہم سے وہ نکلے باہر نکلے کی طرف چلتے ہیں اور سماجی رہنما چکے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر سماج پہ کیا آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کاف لیگ میں جا رہے ہیں۔ سر کیا یہ کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے نکلے دوسری میں چلے گئے؟ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ حالات کو بہتر کرنے میں وہ معاون ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اور جس طریقے سے یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ مختلف سیاسی رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو جس طریقے سے پی ٹی آئی میں آئے تھے اور جس کسی کے کہنے پہ آئے تھے تو انہی کسی کے کہنے پہ کسی دھونس دھمکی کی صورت میں وہ لوگ نکل کے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، یا کچھ لوگ گھروں پہ جا رہے ہیں، اپنی عزتیں بچا رہے ہیں۔ تو یہ
میرے خیال سے تو یہ ایک بہت ہی دردناک اور شرمناک چیز ہے کہ ایک جمہوری ملک میں، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جمہوری ملک صرف دکھاوے کے لیے ایک جمہوری ملک ہے، باقی ساری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک میں کس نے کتنا عرصہ اقتدار کے مزے لوٹے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اچھا دیکھیے سر، بات یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا جو سیاسی رہنما مختلف سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں اس سے وہ معاون ثابت ہو سکیں گے ہماری سیاست کے لیے، معاشرے کے لیے؟ دیکھیے کیسے ثابت ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اس کا کون سا فارمولا ہے کہ اتنی افراتفری اور اتنا دھونس دھمکی اور اتنا اس طریقے سے جو نا لوگوں کو ڈکٹیٹ کر کے۔ پیپلز پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں ویلکم کریں گے ہم آپ کو، جو آنا چاہے آ جائے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی بھی ایک ڈکٹیٹر پارٹی ہے نا، پیپلز پارٹی میں اپنے ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے نچلی سطح کے کسی ٹاؤن کے کسی یو سی کے چیئرمین اور کسی وارڈ کے کونسلر تک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں بھی جو ہے نا فرمانے شاہی جو ہے نا وہ چلتا ہے، اس کے نتیجے میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ کاف لیگ میں بھی جا رہے ہیں سر لوگ، کاف لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دروازے تو سب کے کھلے ہوں گے نا، اب اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جو لائل ورکر ہے، لائل لیڈر ہے، اس کے ساتھ تو بڑی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے کا کریک ڈاؤن جو ہے کیا آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے؟ نہیں، ان کی مذمت تو کی جا سکتی ہے نا، ان کی تو مذمت لامحالہ ہونی ہی ہے، لیکن اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے گرفتار کیا جائے نا، اور مجھے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے نا۔ مجھے گرفتار کرنے کے بعد کسی کال کوٹری میں بند کرنے کا کون سا جواز بنتا ہے، اور میرے ماں باپ کو، میری بہن بھائیوں کو، ان کو ٹارچر کرنے کا کون سا جواز بنتا ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت ہوتا ہے؟ مطلب اس وقت تو وہ یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے گھروں میں سو نہیں سکتے، ان کی عزت چار دیواری تک محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی نا عبد القیوم صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے مذمت کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس طریقے سے نہیں کی، بہت ڈیلے کیا، کیا انہیں اب لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں خان صاحب پاکستان کی سیاست کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس پورے ٹریپ گیم کو سمجھ ہی نہیں پائے، جس کا اظہار وہ بھی اپنے 3-3.5 سال کی حکومت کے بعد انہوں نے ایک جگہ اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے تو ابھی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ آ گئے، یا کوئی لوگ ان کو لے کر آ گئے اور وہ پوری حکومت وہ چلاتے رہے، اور پھر کتنے مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب سے کوئی سوال پوچھا جاتا، وہ کسی فیصلے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے مجھے تو خود ٹی وی سے پتا چلا، مجھے تو خود بیوی نے بتایا، مجھے تو خود سیکریٹری نے بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ واضح ہے نا، مطلب ہمیں کہتے ہوئے شاید ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کریڈٹ بھی خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے اس خوف کو نکالا ہے۔ چلیں خوف کو نکال کے سر اس مقام پہ لے آئے کہ جہاں پر آج افراتفری نظر آ رہی ہے۔ ہاں لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے، اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خود پی ٹی آئی کے اندر بے تحاشا گروہ ہے، ہر لیول پہ گروہ ہے، اور کوئی ان کا تنظیمی سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ عمران خان کا بہت بڑا فین فالوئنگ کلب تو موجود ہے، لیکن ان کو آرگنائز کرنے والی کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی بیوروکریسی نہیں ہے ان کے اندر کہ جو ان سارے معاملات کو، قانونی پیچیدگیوں کو دیکھ سکے۔ اب جو ایک غریب ورکر بیچارہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے یا ناجائز اس کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے پیچھے جانے والا پی ٹی آئی کا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کراچی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو الائنس بنا ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو جماعت اسلامی کے لوگ چھڑوا رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک جماعت اسلامی کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت اسلامی کا گریٹیٹیوڈ ہے کہ اپنے سیاسی نظریات علیحدہ ہونے کے باوجود وہ ان بے قصور لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو مجرم ہیں جنہوں نے اس طریقے کی کوئی کارروائی کی ہے ان کے خلاف تو مذمت کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ بے گناہ بند ہیں ان کے لیے قانونی چارہ جوئی جو ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا محسن صاحب اس وقت جو ذکر کر رہے ہیں یہ کہ بنیادی طور پہ تنظیمی سیٹ اپ ڈھانچہ جو ہے وہ اس طرح کا آرگنائز نہیں کیا گیا تھا. ہاں وہ اچھے جلسے کر لیتے تھے, اچھے کانسرٹس کر لیتے تھے, تمام معاملات ہوتے, لیکن کیا اس طرح کے ہجوم کو مسرت چیمہ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ہاں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہجوم نکلا لیکن ہم اسے کنٹرول نہیں کر پائے. تو سر کیا ہجوم کو پہلے خوف نکالنے کے بہانے جو ہے یہ سارے معاملات ہوئے اس کے بعد کنٹرول بھی نہیں کر پائے؟ اچھا خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی سیاستداں ہو جس نے اتنا کھل کے کسی جنرل کا نام لیا ہو, اور سٹنگ جنرل کا نام لینا آپ کا ذاتی مسئلہ تھا, ان کے ساتھ جو میجر صاحب تھے جو بھی تھے, آپ کو یہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے. سیاست میں نہیں لانا چاہیے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ اس کا اثر آپ کی پارٹی پہ پڑے گا, اس کا اثر آپ کے ورکر پہ پڑے گا. اب آپ نے جو بھولے بھالے ورکر تھے, نادان تھے, بے وقوف تھے, انہی نے کچھ اور معنی لے لیے اس کے, اور انہی نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے, غلطی آپ اپنی تسلیم کریں. اب لکھا ہے شاید عدالت میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے, اس میں بہت سی غلطیاں انہوں نے تسلیم کی ہے اس کے اندر. بہرحال ابھی یہ تو وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن